لوگوں نے مال بنایا ہے اور نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی تھی سابقہ دور میں یا پی ٹی آئی میں محمود خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کیوں چھوڑ گئے، تو میں نے کہا جو کرپٹ تھے وہ گنگا میں اشنان کر گئے اور دھل گئے، وہ صاف ہو گئے، کسی نے نہ ان کو پکڑا نہ ان پہ کیس بنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے پیچھے آج تک پڑے ہوئے ہیں۔ مروت صاحب بتائیے گا، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کس کا تھا تحریک انصاف میں؟ سنی اتحاد کونسل میں تو پارٹی کا فیصلہ تھا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا کہ وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہونا؟ دیکھیں یہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں خود ان چیزوں سے لا علم ہوں، لیکن یہ بات میں نے کی ہے۔ اب آپ لوگ سینئر قیادت کا حصہ ہیں تو پھر بھی آپ عمران خان کی رائے تھی کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں؟ نہیں، لازماً عمران خان کی منظوری۔ خان صاحب کو قائل کس نے کیا تھا اس پر؟ میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تو نہیں تھا، کس نے قائل کی، آئی ڈونٹ نو، مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جلسے کے حوالے سے درخواست دے دی ہے اور ایک پہلے دی تھی، اور ڈی سی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، تو کل میں اس پر پٹیشن دائر کر رہا ہوں۔ اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا لایا عمل ہوگا؟ اجازت تو کوئی ملی ہے پی ٹی آئی کو 2 سالوں میں، واحد ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ منصفین کے پاس جائیں، ان کو بتائیں۔ نہ الیکشن کے دوران کیمپین کی اجازت تھی، نہ جھنڈا لہرانے کی اجازت تھی۔ ان یزیدی قوتوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہمیں اجازت دیں گے، اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل 16 کے تحت، آرٹیکل 17 کے تحت، آرٹیکل 19، لیکن بنیادی انسانی حقوق یہ سمجھتے کہاں ہیں؟ آج سر یہاں پہ سارے ایم این ایز کو ڈال دی ہوئی ہیں اور پہنچ رہے ہیں، کیا کوئی دھرنا دینے کا ارادہ ہے یا کیا؟ نہیں، ادھر میں کوئی ارادہ نہیں ہے، بس خان کی کیس کی پروسیڈنگ ہے وہ سب اٹینڈ کریں۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ طاقتور کمزور ہوا ہے یا مزید طاقتور ہو گئے؟ یہ طاقتور نہیں، یہ ظالم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اپنے قوم، اپنے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ 1 صدی کا انقلاب آیا، 100 سال بعد پاکستان میں اتنا، یعنی 100 سال کا یہ صدیوں میں انقلاب ایسا آتا ہے۔ پنجاب نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور جناب یہ بن گئے صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزراء۔ ایسا ہوتا ہے مہذب ممالک میں۔ مینڈیٹ چوری کی ہے انہوں نے، آئین کو توڑا ہے، اور اس میں جو بائیڈن کی حکومت کی ایما پہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ، 9 مئی کا ڈھکوسلا ہے، اور آج تک کل پرسوں خواجہ آصف کا بیان آیا، یہ ہر چیز پہ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ اور جو فوجی شہید ہوئے تھے ہم نے ان کی مغفرت کی ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے غلط بیان دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قرض، ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جی جو شرائط ہے اس میں آپ کے بل، بجلی کے، گیس کے، آپ کی پیٹرول، آپ کی گورننس، آپ کے الیکشن کے اخراجات سب آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کے خرچے پہ آڈٹ بھی کرا دیں الیکشن کا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حکومت بنی ہے، یہ حکومت جو بائیڈن اقتدار میں رہتا ہے تو یہ بھی رہیں گے، اور اگر جو بائیڈن جاتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی بوریہ بستر ہوگا۔ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو پھر عمران خان کے چانسز بڑھ جائیں گے کیا؟ دیکھیے یہ پالیسی ہے بائیڈن کی، پاکستان میں اس طرح طوائف الملوکی کی، اس طرح لا لیسنس کی، آئین کو توڑنے کی، الیکشن مینڈیٹ چوری کرنے کی، اور امریکی صدر کے لیے پاکستان جیسے ملک میں یہ کروانا یا نہ کروانا بائیڈن کی، ٹرمپ کی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو شاید یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کی روک تھام ہوگی۔ سر ٹرمپ کے اس اقدام سے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی؟ پاکستان کے اندرونی معاملات ہمارے ہیں کہاں؟ ساری عمر تو ہم پٹو رہے ہیں امریکہ کے،